نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع نماز کا سنت طریقہ ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں میں نے سنن ابی داؤد کی چند احادیث آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج سنن ابی داؤد کی مزید احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے اندر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو آج میں آپ کے سامنے سنن ابی داؤد کی 4 احادیث پیش کروں گا۔ اس میں جو سب سے پہلی حدیث ہے 733۔ عباس بن سہل سعدی یا عیاش بن سہل سعدی کہتے ہیں کہ وہ ایک مجلس میں تھے جس میں ان کے والد بھی تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو حمید سعدی اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے یہی حدیث کچھ کمی اور زیادتی کے ساتھ روایت کی۔ اس میں ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر اللہ اکبر کہا اور سجدے میں گئے اور سجدے کی حالت میں اپنی دونوں ہتھیلیوں، گھٹنوں اور قدموں کے اگلے حصے پر جمے رہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھے تو تبارک کیا یعنی سرین پر بیٹھے اور اپنے دوسرے قدم کو کھڑا رکھا، پھر اللہ اکبر کہا اور سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہا اور سجدے سے اٹھ کر نہ کھڑے ہو گئے اور سرین پر نہیں بیٹھے۔ پھر راوی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر تک حدیث بیان کی اور کہا پھر آپ دونوں رکعتوں کے بعد بیٹھے یہاں تک کہ جب تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، پھر بعد والی دونوں رکعتیں ادا کی۔ اور راوی عیسیٰ بن عبداللہ نے تشہد میں تورک کا ذکر نہیں کیا، یعنی جو تشہد یعنی جو دوسری کیا کہتے ہیں دوسرا یعنی پہلا قعدہ اولا یعنی جو پہلا قعدہ ہوتا ہے یعنی جس میں سے ہم تحیات پڑھتے ہیں اس کے اندر تبارک کا ذکر نہیں ہے۔ دیکھیں تبارک میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا، میں اس ویڈیو میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ تبارک کا مطلب ہے یعنی جو ہماری جو سیدھی سرین ہے یعنی سیدھا پولا جو ہے وہ ہمارا زمین پہ ہوگا اور ہمارا جو دایاں پاؤں ہوگا وہ کھڑا ہوگا اور بایاں پاؤں جو ہے وہ سیدھے پاؤں کے نیچے سے باہر آئے گا۔ ٹھیک ہے، مزید آسانی کے لیے میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں، احناف کے نزدیک خواتین کا بیٹھنے کا جو طریقہ ہے نماز میں یعنی وہ طریقہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ قعدہ اخیرہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، قعدہ اولا میں اس طرح بیٹھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی حدیث 741 ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جب نماز میں داخل ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب رکوع کرتے اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو رفع یدین کرتے یعنی دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ اسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مرفوع نہیں ہے، اور ابو داؤد کہتے ہیں بقیہ نے اس حدیث کے ابتدائی حصے کو عبداللہ سے روایت کیا ہے اور اسے مرفوعہ روایت کہا، اور ثقیفی نے بھی اسے عبید اللہ سے روایت کیا ہے مگر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف ٹھہرایا ہے۔ اس میں یوں ہے جب آپ دونوں رکعت پوری کر کے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھ دونوں چھاتیوں تک اٹھاتے اور یہی صحیح ہے۔ اور ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسے لیث بن سعد، مالک، ایوب اور ابن جریج نے موقوفاً روایت کہا ہے، صرف حماد بن سلمہ نے اسے ایوب کے واسطے سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ ایوب اور مالک نے اپنی روایت میں دونوں سجدوں سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت رفع یدین کرنے کا ذکر نہیں کیا، البتہ لیث نے اپنی روایت میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ابن جریج نے اپنی روایت میں یہ بھی کہا ہے کہ میں نے نافع سے پوچھا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بار میں ہاتھ زیادہ اٹھاتے تھے تو انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہر مرتبہ برابر ہاتھ اٹھاتے تھے۔ میں نے کہا اشارہ کر کے مجھے بتاؤ، تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ چھاتیوں تک یا اس سے نیچے تک اشارہ کیا۔ اچھا جی، تو جو جریج ہے جریج نے جو ہے نافع سے پوچھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کہاں تک اٹھاتے تھے، تو انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ چھاتی تک اٹھاتے تھے۔
ٹھیک ہے. یعنی ہاتھ، اب اکثر لوگ چھاتی تک اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ ہاتھ نہیں، وہ چھاتی تک انگلیاں لے کے آ رہے ہیں، جبکہ ہاتھ یہاں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو پنجہ کہلاتا ہے، ہتھیلی، ہتھیلیوں کا ذکر ہے، ہتھیلیاں کندھوں تک اٹھا دیتے. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری ہتھیلی ہے، اس کا بیک سائڈ یہ ہوتا ہے، اور یہ بیک سائڈ ہمارے کندھوں تک آنا، چھاتی تک آنا چاہیے. جب یہ ہماری چھاتی اور کندھوں کے درمیان آئے گی تو یہ ہماری انگلیاں جو ہے وہ کان سے تھوڑا سا نیچے آئیں گی. ٹھیک ہے، تو اس میں بہت سے معاملات کھڑے ہوتے ہیں کہ کندھوں چھاتی تک ہاتھ اٹھا رہے تھے نیچے ہاتھ. تو حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، اس سے جو ہمیں پتہ لگتا ہے، میرا جو ماننا ہے، یعنی جو میں نے اس سے اخذ کیا ہے، اس سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ جو ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں نا، وہ اگر ہم چھاتی تک اٹھائیں گے تو ہمارے ہاتھ کی انگلیاں آٹومیٹکلی کان کی لو تک آ جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے. اب یہ اور اوپر بھی لے جاتے ہیں، لیکن جو اس حدیث کے الفاظ ہیں اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ یہاں تک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلی حدیث 742 جس کے الفاظ ہیں، نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں کندھوں کے بالمقابل اٹھاتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اس سے کم اٹھاتے تھے. اور داؤد کہتے ہیں کہ جہاں تک کہ مجھے معلوم ہے کہ مالک کے علاوہ کسی نے رفعہما دون ذالک، انہیں یعنی ہاتھوں کو اس سے کم یعنی مونڈھے سے نیچے اٹھا کر ذکر نہیں کیا. یعنی اس حدیث میں جو الفاظ ہیں، ابو داؤد کہتے ہیں کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ مالک علاوہ کسی رفعہما دون ذالک، انہیں یعنی ہاتھوں کو اس سے کم یعنی مونڈھے سے نیچے اٹھایا کا ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اب اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے بالمقابل اٹھاتے ہیں. اب اگر ہم اس روایت کو دیکھیں تو ہاتھ اگر ہم اپنا کندھوں تک اٹھائیں گے، اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک، تو ہاتھ ہم نے کندھوں تک اٹھایا تو ہماری انگلیاں مزید کان کے نزدیک ہوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ تین جو ہے وہ چیزیں ہیں جو احادیث سے ہمیں ملتی ہیں، جس میں ایک کچھ روایت میں ہاتھ جو ہے وہ اتنا اوپر تک ہے، یعنی ہاتھ جو ہے وہ کندھوں تک اٹھائیں گے تو یہ ہماری جو ہتھیلیاں ہیں یہ کان کے مزید نزدیک آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم اپنے ہاتھ اپنی ہتھیلیاں سینے تک اٹھائیں گے، ہتھیلیاں، ہاتھ نہیں ہتھیلیاں، اگر ہتھیلیاں ہم سینے تک رکھیں گے تب تھوڑا سا اور نیچے آ جائے گا، یعنی کندھوں سے ہمارے ہاتھ اوپر نکلیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تین طرح سے ثابت ہے. اگر آپ ہاتھ یہاں تک بھی اٹھا رہے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. باقی جو کانوں کی لو تک والا ہے، اس کا جو ہے وہ کوئی جو جتنی احادیث میں نے آپ کے سامنے شیئر کی، جتنی ویڈیو جتنے لیکچر میں نے ریکارڈ کیے ہیں بخاری مسلم کے اور یہ سنن ابی داؤد کے جو پچھلے ہیں، اس کے اندر کسی کے اندر بھی کانوں کی لو تک کا ذکر نہیں آیا. اگر آگے چل کے آ جائے گا تو میں انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو آخری حدیث سنن ابی داؤد کی 743 جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتیں پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے. یعنی تشہد کے بعد، یعنی 2 رکعت میں تشہد پڑھتے ہیں ہم قعدہ اولا، جب اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے اللہ اکبر تکبیر کہتے ہوئے تو پھر رفع یدین کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے میں نے دوسری رکعت پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ اکبر، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے اور پھر دوبارہ ہاتھ باندھ لیا کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ چند احادیث تھیں جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے پر، جامع طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کی تلقین کی، یعنی ان کو تعلیم فرمائی، ہمیں بھی ویسے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تقلید کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم اجعلنا منہم.